حضرت عبداللہ ابن عباس راوی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی بارگاہ میں جلوہ گر تھے، تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک بندہ آیا، بنو سلیم کے قبیلے سے تھا، اور آ کر نبی آخر الزمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خرافات کہنے لگا، برا بلا کہنے لگا، اور ایسی جرت کے نبی کے سامنے اور نبی کو کوئی برا بلا کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار نکالی، اور یہ مقام سیدہ بتا رہا ہوں، تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے عمر تو اپنی محبت کے اور عشق کے جذبات کے اندر یہ بات کر رہا ہے، لیکن میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کچھ ہی لمحے کے بعد میرے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو خرافات کہنے والا تھا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ہاتھ باندھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے برے جملے کہے، عمر کھڑے ہو گئے، صحابی سارے کھڑے ہو گئے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن یا رسول اللہ جو سوچ کر آپ کی بارگاہ کے اندر آیا تھا اے اللہ کے نبی اس سے بھی کمال اخلاق آپ سے میں نے پایا ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں میں قبول کر کے غلام بنا کر کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر جا کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، اے اللہ کے نبی بڑا پریشان حال ہوں، یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، اے اللہ کے نبی پہننے کے لیے تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ میں سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی مدد فرما دیجیے، تو ایک کونے سے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اونٹنی کی مہار پکڑ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے نام پر عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پیش کرتا ہے۔ آج کسی سے کہیں کہ کچھ مانگنے والے کو کچھ دو، 10 روپے رکھنے ہونے ایسے دیتے ایسے، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کھولی حضور کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ لو اور کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، آیا تھا حضور کو برا بلا کہنے کے لیے۔ پھر میرے آقا نے اعلان کیا ہے کوئی بندہ جو اسے کپڑے پہنائے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، اپنی دستار اتاری اور سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ کپڑا اسے عطا فرما دوں۔ کہا کچھ اور چاہیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، آپ نے تو میری سواری کا اہتمام کر دیا، آپ نے تو میرے کپڑے کا اہتمام کر دیا، لیکن کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور نے کہا سلیمان، حضرت سلیمان فارسی کو مخاطب کیا، آپ کھڑے ہوئے، فرمایا یا نبی کے امام حکم کرے، کہا کہ اسے لے جاؤ، جس کے پاس سے جو بھی مال اور غلہ ملتا ہے اسے دیتے جاؤ۔ اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ صحابہ کے پاس بھی اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کسی کو کچھ عطا کرتے، لیکن قربان جائیں نبی کا اعلان ہو، میرا نبی پکارے اعلان کرے اور صحابہ اپنی جانیں نہ دے۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ اعلان کرے تو سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑا دے، اور پھر وہ وقت آیا حضرت خالد بن ولید یہ وہ عاشق رسول تھے، آپ نے اللہ کے نبی کا نام لے کر سمندر کے اندر گھوڑے ڈالے، سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑنا شروع ہو گئے۔ صحابی تو جان دینے والے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دروازہ کھٹکایا، کچھ نہ ملا، دوسرا کھٹکایا، کچھ نہ ملا، تیسرا کھٹکایا، کچھ نہ ملا، آخرکار ایک ایسے گھر پر پہنچے جس گھر کو اللہ نے سخا عطا فرمائی تھی، جس گھر کو اللہ نے مقام بلندی عطا فرمائی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ میں نبی کا غلام سلیمان آیا ہوں۔ اور وہ گھر کس کا تھا، وہ مقام کس کا تھا؟ ابروب حیات عفت کبریا، ابروب حیات عفت کبریا، جان خیر الورا سیدہ
फातिमा, सैयदा फातिमा। अंदर से आवाज आई, सवाली कौन? कहने लगे सैयदा, मैं सुलेमान नबी का गुलाम आया हूँ। कैसे आना हुआ? कहा नबी की तरफ से एक बंदा, एक मांगने वाला आया है। ऐ सैयदा फातिमा, मैंने पूरी गलियों के अंदर चक्कर लगाए, देने वाला कोई नहीं मिला, राशन किसी ने नहीं दिया, बड़ा भूखा है, बच्चे भी भूखे हैं, घर के अंदर फाके हैं। हजरत सैयदा फरमाने लगी, कुछ लम्हा ठहर जाए। घर देखा, खाने को कुछ ना मिला, पीने को कुछ ना मिला। और कुर्बान जाए सैयदा तैयबा जनाब फातिमा ज़हरा के मकाम और मर्तबे पर आपने अपनी वो चादर उतारी, और जिस चादर की कसमें रब खाता है, वो एक बाल भी सूरज में ना देखा, एक बाल भी रोशनी ने ना देखा। सैयदा तैयबा ने चादर उतारी, कहा है चचा सुलेमान, मेरे पास ये चादर है, ये चादर शमून यहूदी को दे दो, वो तुम्हें पैसे माल दे देगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। सखावत कितनी है, घर के अंदर खाने को माल नहीं, राशन नहीं, आपने जब देखा कुछ नहीं, तो फिर मकाम बुलंद क्यों ना हो, औरतों की जन्नत की सरदार क्यों ना बने, और फिर उस औरत के लिए मेरे आका ये क्यों ना कहे, ये रहमत है, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिससे निकाह होगा वो कुल्ले ईमान बन जाएगा। आपने चादर उतारी और हजरत सुलेमान को पेश की, कहा कि चचा ये ले जाएं और शामून यहूदी को जाकर देकर कहना है ये सैयदा फातिमा ज़हरा के सर की चादर है, वो इसके बदले में तुम्हें रकम अता फरमा दे, कुर्बान जाए। फिर कुरान भी आयत तत्हीर नाज़िल क्यों ना करता। शामून यहूदी के पास पहुंचे, आपने जब चादर पेश की, शामून यहूदी ने जब चादर उठाई तो कहा लगता है ये चादर तत्हीर के घराने से आई है। आपने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अंदर से होकर वापस आता हूँ। शामून ने एक किताब निकाली, सहीफा था हजरत ईसा का, एक वर्का निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, उस पर लिखा हुआ पाया और कहा कि सुलेमान, मेरे अजदाद में से सहीफे जिन पर नाज़िल हुए उनमें यह लिखा हुआ है कि एक ऐसा नबी आएगा जो मोहम्मद होगा, और उसके घराने का हर फर्द इतने सखावत का बादशाह होगा कि अपने सर से चादर भी उतारकर गुलामों के अंदर तकसीम कर देगा। फिर मुझे कहने दीजिए ना, मोहम्मद पे दिल मैं फिदा कर चुका हूँ, मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, जो फर्ज खुदा का अदा कर चुका हूँ, जो फर्ज खुदा था अता कर चुका हूँ।